بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہر سال جب دنیا نئے سال کا آغاز کرتی ہے تو عجیب و غریب رنگ رلیاں دکھاتی ہے۔ معلوم نہیں 31 دسمبر کو ٹھیک 12 بجے رات کو کون سی تبدیلی آنے والی ہے یا کون سا نیا انقلاب آئے گا کہ ہر طرف جشن کا ماحول ہوتا ہے، قسم قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، پورا معاشرہ رات کے 12 بجتے ہی خوشیاں منانا شروع کر دیتا ہے، ہر طرف کمکموں سے سجایا جاتا ہے اور پھر عیاشی کے اڈے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس قدر خرافات کا بازار گرم ہوتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ بدکاری اس قدر ہوتی ہے کہ پورے سال کا ریکارڈ توڑ دیا جاتا ہے۔ فضول خرچی کی کوئی حد نہیں ہوتی، شراب و کباب میں مست و مگن ہوتے ہیں، گویا سب کی خوشیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوشی منانے کی بجائے غم مناتے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور آگے یعنی نئے آنے والے سال میں کیا لاحِ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن پیارے دوستو، مغربیت اس قدر غالب آ گئی ہے کہ سب کچھ بھول کر خوشی کی آڑ میں فحاشیوں میں لگ جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، جبکہ ہماری شریعت کی تعلیم کچھ اور ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ایجاد کب اور کیسے ہوا۔ پیارے دوستو، نیو ایئر نائٹ کا آغاز یہ اس رات کو کہا جاتا ہے جس رات سال ختم ہو کر نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ وہی رات ہے کہ جس میں ہر طرح کی برائیاں ریکارڈ توڑ دیتی ہیں۔ اس کا شجرہ نسب رائل نیوی کے منچلے نوجوان سے ملتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رائل نیوی کے نوجوان اکثر سمندری سفر کرتے تھے جو بہت دور دراز ہوا کرتا تھا۔ اس طویل سفر کی وجہ سے ان کی طبیعتیں اکثر بے چینی اور بوریت کا شکار ہو جاتی تھی۔ اسے دور کرنے کے لیے وہ تقریبات منعقد کرتے۔ کبھی تو یہ تقریبات کسی کی سالگرہ پر ہوتی، کبھی اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے تو کبھی اپنے گھر والوں کی سالگرہ مناتے۔ لیکن ان کی بے چینی کم نہ ہوئی تو وہ جانوروں کی سالگرہ منانے بھی لگ گئے۔ اس سے بھی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا تو اب انہیں فحاشی کی سوجی اور خواہشات کا سامان مہیا کرنے میں کوشاں رہے۔ اتفاق سے اسی دوران دسمبر کا مہینہ ختم ہوا چاہتا تھا تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم نئے سال کا آغاز کریں۔ چنانچہ جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا، جہاز کو خوب آراستہ کیا گیا، شراب نوشی کی گئی، ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا اور ٹھیک رات کے 12 بجے سب نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی۔ اس طرح اس فتنے کا آغاز ہوا جو ہر سال ترقی کرتا گیا۔ پیارے دوستو، موجودہ صورتحال اسی کی ترقی یافتہ ہے۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال یہ سب انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وقت کی قدر کر سکیں۔ ہر نئے سال پر اسے نئی امیدوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی مدد ملتی ہے۔ نئے سال کا سورج بنی نوع انسان کے ماضی کی تلخ حقیقتوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور ماضی کا ایک حصہ بن کر رہ جائے گا۔ جانے والا سال میں جو خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات پیش آئے وہ تمام ایک یاد ماضی بن کر رہ جائیں گے، اور یہ جانے والا سال زندگی کے کچھ رنگ و رنگ فتوحات اور دل برداشتہ کر دینے والی ناکامیوں کا تحفہ دیتے ہوئے منظر عام سے یکسر غائب ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف یادوں کا سرمایہ ہی ہمارے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک منٹ کے لیے ہماری کیا حیثیت ہے جسے ہم سینکڑوں چھوٹے لیکن اہم اموار نمٹانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن منٹ تو کیا ہم گھنٹوں کا حساب رکھنے کے قائل نہیں۔ پیارے دوستو، وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رکتا نہیں بلکہ پر لگا کر اڑتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وقت کو برباد نہ ہونے دیں اور نہ ہی غیر مفید باتوں میں صرف کریں۔ تاریخ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے اور وقت کا تجربہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ دنیا میں جس قدر کامیاب ہستیاں گزری ہیں
ان کی کامیابی اور شہرت کا راز یہی وقت ہے کہ انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ پیارے دوستو، نئے سال کا استقبال دنیا بھر میں الگ الگ طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس میں مسلم ممالک بھی شریک ہیں۔ ہماری عقل کہاں چلی گئی اور کدھر چلی گئی ہے؟ ہم یورپین کلچر کی طرف تیزی سے بھاگتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے ہر تہوار منعقد کرتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، اور پھر یہ نیا سال کا استقبال، یہ سب ان کی ایجاد کردہ ہیں اور ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی خدمت کا حکم تو ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ ہم کیوں یورپ کی ایجاد کردہ تہوار منائیں جس میں فضول خرچی اور وقت پاشی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا؟ آخر یورپ کسی بھی ملک میں ہمارا تہوار نہیں منایا جاتا، پھر ہم کیوں غلامی کر رہے ہیں؟ جبکہ نئے سال کا استقبال پوری دنیا اپنے تمام تر فحاشیوں کے ساتھ کرتی ہے، ہم بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہیں۔ سب ممالک اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق نو سال کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، گویا ہر ملک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جو خود اس نے ایجاد کیا ہے۔ پیارے دوستو، لیکن اسلامی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی نیا سال آیا اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی، لیکن کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ نئے سال کی آمد پر کسی طرح کا بھی کچھ اہتمام کیا گیا ہو۔ سال کے اختتام پر غم کرنے اور اس کا محاسبہ کرنے کی مثال تو ملتی ہے، لیکن خوشی منانے کی مثال نہیں ملتی۔ حیرت ہے، عقل رکھنے کے باوجود عمر کے ایام کم ہونے پر خوشی مناتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ لمحہ لمحہ کا محاسبہ کیا جائے۔ پیارے دوستو، رات کو سوتے وقت دن بھر کا محاسبہ ہو، جو خامیاں رہ گئیں اس کی بھرپائی کی کوشش ہو اور ہر وقت کو غنیمت سمجھا جائے۔ ہمارا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنے شریعت کے پیروکار بنیں۔ ہماری زندگی میں کسی بھی طرح کی تہذیب جو غیر شرعی ہو زہر ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ یورپین کلچر کو پس پشت ڈال کر خود کو اسلامی سانچے میں ڈالیں۔ ایک سال زندگی کے کم ہو گئے، اس کا محاسبہ کریں اور نئے سال میں اس کا اجبار کرنے کی کوشش کریں۔ بہترین زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں۔